الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو کوئی بھی باتیں پیش آتی ہیں، جو بھی حالات واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، زمین پر پیش آتے ہیں، تمہاری اپنی ذات کے متعلق پیش آتے ہیں، وہ سب کے سب لکھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس۔ اور یہ کہ اتنی ساری مخلوقات کے پیش آنے والے حالات کیسے لکھے جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پہ تم زیادہ رنج و غم نہ کرو، اور جو تمہیں مل گیا ہے اس پر اتراؤ مت، کیونکہ جو چیز چھوٹ گئی ہے اللہ نے وہ تمہارے مقدر میں نہیں رکھی تھی، اور جو چیز تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی عطا سے، اس کی تقدیر سے ملی ہے، تمہارے اپنے کمال سے نہیں ملی۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہا جاتا ہے کہ جو چیز تم کو پہنچی ہے وہ چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو چیز چھوٹ گئی وہ ملنے والی نہیں تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ جو کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی بات پیش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے، اس کے دل کا رخ اللہ تعالیٰ صحیح رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ایمان مفصل میں ذکر کیا گیا، یعنی ہمارا ایمان کلمے پر ہے، مگر اس کلمے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں اور ان کی بہت سی تفصیلات ہیں، مگر اس میں سے بھی ایک جامع مضمون ایمان مفصل کی شکل میں ہے،
اور اس میں بتایا گیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پیغمبروں پر، آخرت کے دن پر، اور ہم ایمان لائے تقدیر پر کہ جو کچھ خیر و شر ہماری نظر کے اعتبار سے ظاہر ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر پر ہم ایمان لائے کہ جو کچھ ہمارے اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہے، شر نظر آ رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم ایمان لائے اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک لازمی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی تقدیر پر ہے۔ جو کچھ پیش آتا ہے انسان کے ساتھ وہ تقدیر خداوندی سے پیش آتا ہے۔ باقی دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، اور جو جس راستے میں محنت کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نتیجے مرتب فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو نیک کام کرے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرے گا، خدا سے ڈرے گا، اچھی باتوں کو قبول کرے گا، اچھی باتوں کی تصدیق کرے گا، کلمہ طیبہ پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا، تو ہم اس کے لیے جنت والا راستہ آسان کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو بخل کرے گا، استغنا کا راستہ اختیار کرے گا، یعنی خدا سے ڈرے گا نہیں، خدا سے بے پرواہی اختیار کرے گا، اچھی بات کو جھٹلائے گا، تو اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دنیا میں جو انسان کوشش کرتا ہے اس کوشش کے اعتبار سے اسے نتیجے ملتے ہیں، تو اس لیے تدبیر کا حکم ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مگر جب کوئی چیز تدبیر کے باوجود ظاہر ہو جائے، مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، تو ایک مومن یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے مقدر میں رکھا وہ ہوا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ جو اللہ نے چاہا سو ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔ مسلمان کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمانوں میں جو دین کے علم سے دور ہیں، بہت سی ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک اس مہینے کے متعلق بھی ہے، سفر کے مہینے کے متعلق، اس پورے مہینے کو یا مہینے کے کچھ دنوں کو منحوس سمجھنا۔ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کافی کمی ہوئی ہے، الحمدللہ جو لوگ دین کے علم سے جڑے، علماء سے جڑے، مگر پھر بھی شہر میں بھی اور اطراف کے قصبات دیہاتوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، دین کے علم سے تعلق نہیں ہے، تو ان میں ایسی چیزیں زیادہ رائج ہیں۔ کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، دن کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی تصور اسلام میں ایسا نہیں۔ شادی بیاہ کرنے کے معاملے میں بھی اسی طرح، اور بھی تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض کیلنڈر چھپتے ہیں اور ان کے اوپر اسلامی کیلنڈر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ تاریخوں کے متعلق لکھا ہوا ہوتا ہے نحس تاریخیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو غیر اسلامی کیلنڈر ہے، مگر نام رکھا ہے اس کا اسلامی کیلنڈر۔
کیونکہ یہ جو لکھا اس میں کہ فلاں تاریخ نحس ہے، فلاں تاریخ نحس ہے، یہ غیر اسلامی چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، غلط تصورات کو لکھ دیا گیا، تو بعض لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو لوگ دینی علم سے، علماء سے جڑ گئے ہیں، الحمدللہ اب ان میں یہ باتیں نہیں ہیں الحمدللہ۔ مگر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، اور خاص طور پر عورتوں میں بہت سی چیزیں ہیں، کسی کے قدم کو منحوس سمجھنا، فلاں، یہ سب چیزیں۔ کبھی شادی ہو جائے اور گھر میں کوئی بات پیش آ جائے تو بچی کو طعنے دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو، کسی کی موت ہو جائے تو اس کا الزام اس کے سر ڈالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو توہم سے تو متعلق نہیں ہے مگر وہ بھی ایک بہت بڑی، بہت بری اور بہت ہی غلط چیز ہے، وہ ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر ماں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ارے بالکل عجیب بات ہے، آپ کو لڑنا ہے نعوذ باللہ تو اللہ میاں سے کرو نا کچھ، اس بیچاری کو کیوں قصوروار قرار دیتے ہو؟ دینے والا تو وہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اتنی صراحت سے موجود ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو کرنے والا تو وہ پروردگار ہے، اور وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ تو کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ اللہ کی اس بندی پہ ظلم کر رہے ہو۔ غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں یہ حرکتیں، افسوس ہے کہ بعض مسلمان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اس بچی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، بعض لوگ بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اس بچی کی۔ افسوس ہے، بہت بہت غلط بات ہے۔ کیسے مسلمان کیسے ہیں ہم؟ ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوا اللہ کے ساتھ تو ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو بہرحال اسی طرح سے کوئی بات پیش آ جائے تو بچی کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک قالها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا صفر، کہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا یہ بھی اصل میں اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اسباب کے درجے میں یہ چیز اثر کرتی ہے مگر اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ مادہ ہوتا ہے کسی دوسرے میں تو وہ بیماری لگتی ہے، اسباب کے درجے میں نہیں ہوتا، نہیں لگتی۔ بہت ساری بیماریوں میں ہے، جو وبائی بیماریاں آتی ہیں اس میں بھی ہے، اور ایک کرونا کا مسئلہ آیا تھا تو اس میں بھی دیکھا ہم نے۔ اب اس میں تو بیماری کم تھی اور خوف اور ڈر زیادہ تھا، اور بہت سوں کو ڈر نے مارا، بہت سوں کو دوائیوں نے مارا، انجیکشنوں نے مارا، اور اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو خود ڈاکٹر سارے تسلیم کر رہے ہیں۔ صاحب WHO نے کہہ دیا، دجالی طاقتوں نے، کہ صاحب یہ انجیکشن دو، انجیکشن دیتے رہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو ماشاءاللہ اچھے گئے اندر، بس ایک انجیکشن نے چند گھنٹے میں ان کو موت کی نیند سلا دیا، قتل کیا گیا، نعوذ باللہ ایک طرح سے۔ تو بہرحال اب ان دنوں میں بھی ہم میں سے بہت سوں کے ایمان کا امتحان ہو رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا
مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ خیال یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ ان کا اللہ پر ایمان اور یقین کہاں گیا ہے؟ اسباب پہ عمل بھی تدبیر کے درجے میں ایک حد تک ہے، اس حد سے زیادہ نہیں ہے. جیسے جزامی سے احتیاط کا بھی حکم ہے، مگر جزامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا، پھر خدمت کیسے کریں گے؟ اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے نمونے بھی ہوئے ماشاءاللہ کہ جو کوئی موت سے نہیں ڈرے. غیر مسلموں کی لاشوں کو بھی مسلمان نوجوانوں نے اٹھایا، غیر مسلم بیماروں کی مسلمان نوجوانوں نے خدمت کی، ماشاءاللہ وہ بھی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں مومن، ان کا اللہ پہ ایمان، وہ ڈرے نہیں. ہاسپٹلوں میں جا کے مردے خانے سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے، غیر مسلموں کی لاشیں دیتے رہے، ان کے آخری رسوم میں شرعاً جتنی اجازت تھی ان کا ساتھ دیتے رہے، اور ڈرے نہیں وہ. ماشاءاللہ یہ ہے ایمان کی بات. تو بہرحال میرے دوستوں، اور بھی چیزوں میں بہت ڈرنا بھی نہیں ہے. جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں طبی اعتبار سے احتیاط کرنا ہے، احتیاط کرو. ہو جائے سمجھو اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، ہو گیا بس ختم، کچھ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیارتا، بدشگونی لینا یہ غلط بات ہے. اور اسی طرح کسی جانور کا بولنا، الو کا بولنا، اس کو منحوس سمجھنا یہ غلط بات ہے. سفر کو منحوس سمجھنا یہ ایک بے بنیاد بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے ایک روایت میں فرمایا اذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، ناگوار چیز دیکھے، ناخوشگوار بات اس کے ساتھ پیش آ رہی ہو، تو وہ کہے اے اللہ، بھلائیوں کو لانے والے بھی آپ ہی ہیں، برائیوں کو دفع کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ کے بغیر نہ کسی نیک کام کے کرنے کی ہمیں طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہہ لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو. تو یہ چیزیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسے ہی آخری چہارشنبہ وہ بھی بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں میں ہے. آخری چہارشنبے کو ایک من گھڑت بات بنا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تو ہریالی کھندلنے گئے، جبکہ مشہور قول کے مطابق اگر 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات مانی جائے تو سیرت کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی جو بیماری تھی مرض الوفات، وہ تقریباً 12-14 دن کی بیماری تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو بیماری کا آغاز ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ یہ کہ اس دن آپ شفا یاب ہوئے اور ٹہلنے کے لیے گئے. پھر اور بھی کچھ چیزیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں، تو یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. ایسے ہی مکانات کے متعلق بھی، بنانے کے متعلق ہمارے یہاں غیر مسلم بھائیوں میں واسطوں وغیرہ کا تصور ہے، تو اس میں بعض چیزیں تو ایسی نظر آتی ہیں کہ جو سائنٹیفک ہیں اور جو تجربے کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ مشرق کی طرف راستے کو ترجیح اس لیے دی جا سکتی ہے کہ دھوپ آئے گی ادھر سے ہمارے ملک میں، تو اس کا لحاظ رکھیں گے کہ بھئی یہاں پر دھوپ ادھر سے آتی ہے، اور دوسری اور کچھ سہولتیں ہو سکتی ہیں. باقی عقیدے کی وجہ سے ادھر سے ہو تو ایسا ہو جائے گا، ادھر سے ہو تو ایسا ہو جائے گا، یہ مسلمان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں. جن چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے بعض وقت مسلمان ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے. صرف دیکھا دیکھی گھر بنا رہے ہیں، اور مسلمان گھر بنوانے والے عام لوگوں کو بھی، اور بنانے کا جو کام کرتے ہیں آرکیٹیکٹ اور انجینئر، ان کو بھی گھر بناتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے گھر بنا رہے ہیں. اس میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں طہارت خانے کیسے ہونے چاہیے اس کا لحاظ ہونا چاہیے. کہیں نہ اگر بڑا گھر ہے، بڑی گنجائش ہے، تو کوئی نہ کوئی وضو کی جگہ بھی ہونی چاہیے. باہر سے آنے والے مردانہ الگ رہے، زنانہ الگ رہے. کیونکہ میں بعض وقت ایسے جگہوں پہ حاضر ہوا ہوں، بلکہ بعض تعلق والوں میں ایسے گھر ہیں کہ آپ بہت شاندار گھر بنایا، مگر یہ انگریز کا گھر معلوم ہوتا ہے، اس میں پردہ کیا ہی نہیں جا سکتا.
بھائی جب اللہ نے دیا ہے اور آپ بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے بنائیے۔ سعودیہ میں الحمدللہ ایسے گھر نظر آتے ہیں، فلیٹوں میں بھی ایسے فلیٹ نظر آتے ہیں کہ جس میں ان چیزوں کی رعایت ہے، کیونکہ وہاں پر پردے کا اہتمام ہے اور بہت حد تک وہ چیزیں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرزمین حجاز کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال مسلمان کو اس طرح کی بے بنیاد چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح فہم نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔